كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. معزز الطلبة اور طالبات، آج ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ القیامہ کا جو حصہ باقی رہ گیا تھا وہ مکمل کریں گے۔ سورۃ القیامہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکی سورت ہے، اور اس سورت میں کن کن موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 25 تک کہ بعد الموت کا اثبات ہے اس صورت میں، اور پھر قیامت کے احوال کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر انسان کی بے بسی کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ گناہ کرنے والا انسان لاکھ معذرتیں اللہ کے سامنے پیش کر دے، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی لینے کی تعلیم کس طرح لینا ہے تعلیم دی گئی، اور آپ سے وعدے بھی کیے گئے کہ آپ کا کام پڑھنا ہے اور ہمارے پڑھنے کی پیروی کرنا ہے، اور پھر ہماری ذمہ داری ہے اس کو باقی رکھنا یا اس کو کھول کھول کر بیان کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دو قسموں کا تذکرہ کیا، ایک وہ لوگ جو دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہیں اور آخرت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ ایسے لوگوں کے چہرے بے رونق ہوں گے اور پریشان ہوں گے، انہیں یقین ہو چکا ہوگا کہ ان کے ساتھ بہت ہی سخت معاملہ کیا جانے والا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اخروی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں دنیاوی زندگی پر، ایسے لوگوں کے متعلق کہا گیا کہ ان کے چہرے اس دن سرسبز و شاداب ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور وہ اپنے رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، اذا جب، بلغت پہنچے یا جب پہنچ جائے گی، التراقیہ ترقوتن یا ترقوتن کی جمع ہے التراقی، جس کے معنی اردو میں ہنسلی کے کیے گئے ہیں۔ ہنسلی کہتے ہیں حلق کا جو سوراخ ہے، حلق کا جو سوراخ ہے، یہاں آپ رکھیں گے تو یہاں پر حلق ہے نا، جہاں پر ایسے دبائیں گے تو ایک سوراخ نظر آئے گا، جو سوراخ ہے نا اس کے اوپر ایک ہڈی ہے، اس ہڈی کے اوپر کا جو حصہ ہے اس کو ہنسلی کہا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ سینے اور کاندھے کے درمیان کی جو ہڈی ہے، یہ ہڈی، اس کو ہنسلی کہا جاتا ہے، تو اردو میں ہنسلی کہتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، جب پہنچ جائے گی انسان کی روح ہنسلی تک، وقیل من راق، اور کہا جائے گا، وقیل اور کہا جائے گا، من راق
کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، یا ایک اور ترجمہ کون ہے لے کر چڑھنے والا۔ راقن کے معنی جھاڑ پھونک کرنے والا یا چڑھنے والا اوپر کی طرف۔ وظن انه الفراق، ظنہ کے معنی عموماً لوگ گمان کرنے کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یقین کے معنی میں۔ وظن انه الفراق، اور وہ یقین کر لے گا کہ یقیناً یہ جدائی ہے، وہ یقین کر لے گا کہ بے شک یا بلا شبہ یہ ایک جدائی ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور لپٹ جائے گی، التف یلتف لپٹ جانا، بالکل لپٹ جانے کو بولتے ہیں۔ کپڑے میں انسان اگر لپٹ گیا تو اسی لیے لفاف کس کو بولتے ہیں؟ لفاف یا ملف فائل کو بولتے ہیں، لپٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ لفافہ جو بند ہوتا ہے، ایک پیپر دوسرے پیپر سے لپٹا ہوا ہوتا ہے، لفافہ کہتے ہیں۔ عربی الفاظ ہیں سارے، اسی سے التف۔ التفتی الساق بالساق، ساق عربی میں پنڈلی کو بولتے ہیں۔ پنڈلی جانتے ہیں نا، پنڈلی پیر ٹخنے سے گھٹنے کے درمیان کا جو پچھلا حصہ ہے، پیر کا پچھلا حصہ پنڈلی کہلاتا ہے۔ کہا کہ جب لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے، ایک ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، یہ مترجمے نے ایسے ترجمہ کیا ہے۔ یہ الساق مصیبت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جب آ جائے گی ایک مصیبت دوسری مصیبت کے ساتھ، یعنی جب مصیبت پے در پے آئے گی، یہ بھی ایک ترجمہ کیا گیا ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، الی ربک تمہارے رب کی طرف، یا آپ کے رب کی جانب، یومئذ اس دن، المساق چلنا ہے، تمہارے رب کی جانب یا آپ کے رب کی طرف اس دن چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ ہی اس نے تصدیق کی، ولا صلی اور نہ ہی نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا، کذب جھٹلایا، وتولی اور روگردانی کی۔ ثم ذهب الى اهله، یہ الفاظ پرانے ہیں اس لیے میں تیزی سے گزر رہا ہوں۔ ثم ذهب الى اهله، پھر گیا اپنے اہل و عیال کی طرف، یتمطى اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر گیا اپنے اہل و عیال کی طرف یا اپنے اہل و عیال کے پاس اتراتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے۔ اولا لك فاولا، اولا لك فاولا، اولا تباہی ہے، ہلاکت ہے، وعید ہے تمہارے لیے۔ فاولا پھر تباہی ہے یا پھر خرابی ہے، پھر ہلاکت ہے۔ ثم اولا لك فاولا، پھر ہلاکت ہے تمہارے لیے، پھر سے تباہی ہے۔ ایحسب الانسان، کیا یحسب الانسان، انسان یہ سمجھتا ہے، کیا انسان سمجھتا ہے، ان یترک کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، سدن بیکار، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ الم یک نطفة من منی یمنی، الم یک کیا وہ نہیں تھا، لم یک کیا وہ نہیں تھا، نطفتن ایک نطفہ یعنی ایک قطرہ، من منی منی کا، کیا وہ نہیں تھا ایک قطرہ منی کا، یمنا جو ٹپکایا جاتا ہے یا جو بہایا جاتا ہے رحم مادر میں۔ رحم مادر میں اس کا کوئی لفظ نہیں ہے، میں نے ایسے ہی سمجھانے کے لیے بول دیا۔ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر ہو گیا، ثم كان پھر ہو گیا وہ، یعنی کیا ہو گیا، نطفہ، منی کا نطفہ یعنی قطرہ ہو گیا، علقة
خون کا لوتھڑا یعنی جمع ہوا خون. فخلق تو اس نے پیدا کیا یعنی اللہ نے پیدا کیا. فسوا پھر درست بنایا، پھر اللہ نے پیدا کیا اور پھر درست بنایا. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، فجعل بس بنایا، منه اس سے یعنی منی سے، منی کے اس قطرے سے، الزوجین جوڑا، الذکر نر، والانثى اور مادہ یعنی مذکر اور مؤنث کا جوڑا بنایا. الیس ذلک بقادر کیا نہیں ہے وہ، الیس ذلک یعنی اللہ، کیا نہیں ہے وہ اللہ، بقادر قدرت رکھنے والا یا طاقت رکھنے والا یا قادر، علی ان یحیی الموتى اس بات پر، علی اس بات پر، ان کہ یحیی وہ زندہ کرے، الموتى مردوں کو. کیا وہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ وہ مردہ کو وہ زندہ کرے، مردوں کو. موتا میتن کی جمع ہے. یہ چند آیتیں تھیں، آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 40 تک کا یعنی سورت ختم تک کا ترجمہ میں نے کیا. اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ترجمہ ماشاءاللہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ اچھا کرتے ہیں، اہل زبان ہیں تو ترجمے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آئیے ذرا سا ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں، اور مفسرین نے ان آیتوں کی جو تفسیر بیان کی ہے، جو مختلف تفاسیر سے میں مطالعہ کرتا ہوں، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من اراق، جیسا کہ میں نے بتایا کہ سورت شروع سے لے کر آیت 25 تک کی اندر اللہ رب العالمین نے کن کن باتوں کا ذکر کیا ہے، کیا کیا موضوعات ہیں، یہ میں نے بتا دیا شروع ہی میں ترجمہ کرنے سے پہلے. اس کے بعد یعنی اس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے حالات کا تذکرہ کیا، قیامت کے ہولناکیوں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد دو گروہوں کا تذکرہ کیا جو قیامت کیوں اور بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر اور بعث بعد الموت پر ایمان رکھتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کلا، ہرگز نہیں. یعنی اس کلمہ کلا کے بارے میں تو میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ کلمہ کلا یہ کلمۃ ردع و زجر، کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ والا ایک کلمہ ہے. یعنی یا تو اس کے معنی ڈانٹ ڈپٹ کے بھی کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں، نہیں 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 ایسے، یا پھر کلا کے معنی حقاً کے بھی کیے مفسرین نے کہ ہاں حقیقت تو یہ ہے، یہ معنی. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ کلا کلمۃ ردع و زجر، تو مطلب یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو احوال قیامت کے، جو حالات اس سے پہلے ذکر کیے گئے یا تم تک قیامت کی جو خبریں پہنچی ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہونے والا نہیں ہے، یا تم اس کو جھٹلا دینا چاہتے ہو. تم یہ سمجھتے ہو کہ جھٹلانے سے تم بچ جاؤ گے. نہیں، جس وقت تمہاری روح تمہاری ہنسلی تک پہنچے گی، اس وقت یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے. کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب روح پہنچے گی تراقی. جیسے کہ میں نے بتایا کہ التراقی یترقوتن یترقوتن، عرب نے اس کو ترقوتن بھی پڑھا ہے اور ترقوتن بھی پڑھا ہے، ان دونوں کی جمع ہے التراقی. تو اللہ نے کہا کہ جب انسانوں کی روح تراقی تک یعنی ہنسلی تک پہنچے گی، یعنی موت کا وقت جب آ جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الواقعہ میں کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. جب روح حلق تک پہنچ جائے گی، کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، اور اس وقت تم دیکھتے رہ جاؤ گے. اسی لیے مردے کو دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ مردے اپنی روح کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے.
تو یہ جو حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جب انسان کی روح حلق تک پہنچ جائے گی، یعنی موت کا وقت آ جائے گا، سکرات کا وقت آ جائے گا، یا اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ غرغرہ موت کے وقت، تم سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من اراق، اس وقت انسان پریشان ہوگا. اس وقت انسان جب موت آئے گی اس کو جھپٹنے کے لیے، اس وقت انسان تلاش کرے گا، چلائے گا کہ کوئی ہے جو مجھے موت سے بچانے والا ہو، کوئی ہے جو مجھے موت سے بچا لے، کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کرے. اور جھاڑ پھونک کا لفظ اللہ تعالی من راق کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. مفسرین کہتے ہیں کہ انسان ہر طرح کے مادی اسباب کو استعمال کر چکا ہوگا موت سے بچنے کے لیے، جیسا کہ ہم سب کرتے ہیں. جیسے ذرا سی بیماری آ جاتی ہے، ذرا سے ڈاکٹر پریشان کر دیتے ہیں، دھمکی دے دیتے ہیں یا خبر دیتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں کچھ دن کے مالک ہیں یا کچھ دن زندہ رہنے والے ہیں، کچھ دن کے مہمان ہیں. تو اب دیکھیں انسان ہر طرح کے مہنگے سے مہنگے اور بڑے سے بڑے مادی سبب کو استعمال کرے گا تاکہ موت نہ آئے اور وہ زندہ رہ جائے. یہ انسان کوشش کرتا ہے. لیکن جب سارے مادی اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ من راق. ہاں بھئی کون ہے مولانا صاحب؟ کوئی بابا ہیں، کوئی شابہ ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی پیر ہیں، کوئی مرشد ہیں، ذرا جھاڑ پھونک کروا لیتے ہیں، ذرا دم کروا لیتے ہیں، دم درود کروا لیتے ہیں، آخر میں وہاں جاتے ہیں. تو یہ انسانی طبیعت ہے. جب وہ ہر طرح کے مادی اسباب اپنا چکا ہوگا اور اس میں ناکام ہو جائے گا تو پھر وہ چلا کر کہے گا من راق. بھئی حاضرین میں جو لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں، کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دم درود کرنے والا؟ وقیل من راق. بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں کیا، کہا کہ یہ قول دراصل فرشتوں کا ہے. فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ کون ہے راقن کا، جیسا کہ میں نے ترجمہ کیا کہ راقن کا ایک معنی چڑھنے والا. اقرا ورتقی، حافظ قرآن سے کہا جائے گا قیامت کے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. تو ارتقا یرتقی سے یہ راق سے ہی ہے کہ چڑھنا، اوپر کی طرف جانا. تو یہ فرشتوں کا قول ہے جو کہیں گے کہ کون ہے جو اس کی روح کو لے جائے، یعنی اچھے فرشتے لے جائیں، یا یعنی اچھی جو نیک انسان کی روح کو لے جانے والے فرشتے اس کو لے جائیں گے، یا برے انسان کی روح کو لے جانے والے فرشتے اس کو لے جائیں گے. یہاں پر لوگ عموماً کہتے ہیں کہ بھئی اچھے فرشتے آئیں گے تو اچھے انسانوں کے لیے اچھے فرشتے آئیں گے اور برے انسان کے لیے برے فرشتے آئیں گے. بھئی فرشتے برے کیوں ہو جائیں گے؟ تو دیکھیں وہ اس طرح یہ جملے پھیلے ہوئے ہیں کہ میری زبان سے ایسے نکل رہا تھا کہ اچھے فرشتے لے جائیں گے یا برے فرشتے لے جائیں گے. نعوذ باللہ، فرشتے برے نہیں ہیں. کیسے وہ برے ہو سکتے ہیں جو جن کے متعلق اللہ نے کہا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. ہاں، وہ صبح و شام اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ کبھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں. وہ برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہم یہاں یہ کہیں گے کہ کون فرشتے لے جائیں گے؟ کیا وہ فرشتے جو اچھے انسان کی روح کو لے جائیں گے، یا وہ فرشتے جو برے انسان کی روح کو لے جائیں گے؟ تو یہ سوال اس وقت فرشتوں کا ہوگا. فرشتے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ من راق، وقیل من راق. تب اس صورت میں یہ قول فرشتوں کا ہوگا، ورنہ مفسرین نے دونوں مطلب اس کے ذکر کیے ہیں. وقیل من راق وظن انه الفراق، وظن انه الفراق. اس وقت اس کو یقین ہو جائے گا جب مادی اسباب ختم ہو جائیں گے، معنوی اسباب ختم ہو جائیں گے، اس وقت اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب تو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اب یہ مال و دولت کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ اہل و عیال اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ دوست و احباب کو چھوڑ کر جانے کا ٹائم ہے، اس دنیا سے جدائی کا ٹائم ہے. وظن انه الفراق، اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ جدائی ہے، بلا شبہ یہ جدائی ہے، یعنی دنیا سے جدائی ہے، مال و دولت سے جدائی ہے. جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس نے زندگی لگا دی ان سب چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے. وظن انه الفراق. جبکہ یہی انسان کے بارے میں اللہ نے آج پہلے کہا کلا بل تحبون العاجلہ، کلا بل تحبون العاجلہ. وہ دنیا سے محبت اس لیے کر رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دنیا شاید میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی اور یہ دنیا مجھ سے کبھی نہیں چھوڑے گی، یا میں دنیا کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. اسی لیے وہ دنیا سے محبت کرتا تھا.
کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو اس نے چھوڑا ہوا تھا، پس پوچھ ڈال دیا تھا۔ یہاں اس کو یقین ہو جائے گا کہ نہیں، جس دنیا سے میں محبت کرتا تھا اب اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا وقت آ گیا ہے، اسے یقین ہو جائے گا۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، التفت الساق بالساق، زیادہ مفسرین نے التفت الساق بالساق کے معنی کیے ہیں کہ ایک مشکل کے بعد دوسری مشکلیں آئیں گی، ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی آئے گی۔ بعد نے یہ ترجمہ کیا ہے، بعض نے کہا کہ یہ دنیا اور آخرت کی مشکل، یعنی دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن، یہ دونوں بھی ایسے انسان کے لیے مشکل کے وقت ہوں گے، اسی لیے کہا التفت الساق بالساق، کہ ایک دنیا کا آخری دن جو کہ مشکل دن اور تکلیف کا دن ہے، جدائی کا دن ہے، اور پھر دوسرا آخرت کا دن جو کہ وہ بھی مشکل اور پریشانی کا دن ہے، یہ دونوں کے ملنے کا ٹائم ہوگا وہ، تو کہا التفت الساق بالساق۔ جبکہ ظاہری اور لفظی ترجمہ جو اردو مترجمین نے کیا ہے، جو ہم کرتے ہیں عموماً کہتے ہیں کہ ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے جب مل جائے گی، یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کہا ایک پنڈلی سے دوسری پنڈلی مل جائے گی؟ کیونکہ انسان جب مرتا ہے، مرنے کی جب حالت آ جاتی ہے تو پھر اس کی یہ پنڈلیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور اس طرح رگڑتی ہیں ایک دوسرے کو، ایک انسان اپنی ایک پنڈلی سے دوسری پنڈلی کو رگڑتا ہے۔ اب دیکھیں مرنے والا جب سکرات کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے دونوں پیروں کو رگڑتا ہے، یہ انتہائی تکلیف اور شدت تکلیف کی نشانی ہے کہ انسان سخت تکلیف میں ہے تو پھر وہ اپنے پیروں کو رگڑتا ہے، کہ موت کے وقت اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ مفسرین نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے کہ التفت الساق بالساق، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منقول ہے یہ قول کہ التفت الساق بالساق، کہ دنیا اور آخرت مل جائیں گے، دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن، یہ التفت الساق بالساق۔ بہت سارے مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ مشکلیں پے در پے ہوں گی، اب اس کے بعد تو ایسے انسان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوں گی، ایسے انسان کے لیے، یہ مطلب ہے التفت الساق بالساق۔ بعض نے کہا، جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول ہے، کہتے ہیں کہ امام ضحاک نے کہا کہ التفت الساق بالساق سے مراد یہاں پر کہ ایک پریشانی یعنی ایک ساق ہے کہ لوگ اس کو کفن دے رہے ہوں گے، اس کے جسم کو، لوگ اس کے جسم کو کفن دے رہے ہوں گے، یہ التفہ ہے کہ لپٹ جائے گی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے، تو کہا کہ دنیا میں لوگ اس کو کفن دے رہے ہوں گے اور فرشتے اس کی روح کو کفن دے رہے ہوں گے، یا اس کی روح کو لے جانے کی وہ تیاری کر رہے ہوں گے، یہ ہے التفت الساق بالساق۔ بہرحال یہ سارے مطالب اپنی جگہ صحیح ہو سکتے ہیں، بلکہ صحیح ہیں۔ والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، اب یہاں تو مرجع، مصدر، ٹھکانہ، مأوى، یہ تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اب انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں کہا کہ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کیسے بھاگوں، میں کدھر بھاگوں، این المفر، کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، تو یہاں پر کہا الى ربک یومئذ المساق، کہ مساق کا لفظ استعمال کیا کہ انسان نہیں آنا چاہتا ہوگا، وہاں کھینچ کے اس کو لایا جا رہا ہوگا۔ ساق یسوق کے معنی کھینچنا، اسی لیے ڈرائیونگ کرنے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ڈرائیونگ کرنے والے کو سائق کہتے ہیں، کہ اپنی گاڑیوں کو کھینچ کے لے جاتا ہے، گاڑی کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اور قرآن میں کئی مقامات پر لفظ استعمال ہوا ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، کہ کھینچ کر لے جایا جائے گا۔ تو یہاں پر کہا الی ربک یومئذ، انسان قیامت کی ہولناکیوں سے پریشان ہو کر بھاگ رہا ہوگا، لیکن اس کو کھینچ کر
لے جایا جائے گا رب کی طرف. الی ربک یومئذ المساق. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. یعنی انسان اس قدر کمزور ہے اور انسان کی یہ حالت ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اتنا سرکش ہے، اتنا معاند انسان ہے کہ ان سب حالات کے باوجود یا ان سب حالات کو جاننے کے باوجود وہ تصدیق نہیں کرتا، نہ قرآن کی تصدیق کرتا ہے نہ نبیوں کی تصدیق کرتا ہے. فلا صدق، یہاں پر صدق آمنا کے معنی میں ہے، ایمان نہیں لاتا. یہ نہ ایمان لاتا ہے اللہ پر، نہ رسولوں پر، نہ فرشتوں پر، نہ آخرت کے دن پر، نہ تقدیر کے اچھے و بنے ہونے پر، کسی پر ایمان نہیں لاتا. فلا صدق، تصدیق نہیں کرتا. تو اس میں ساری چیزیں آ گئی، وہ تمام چیزیں اس کے اندر آ گئیں جس پر ایمان لانا انسان کو ضروری ہے. فلا صدق ولا صلی، نماز بھی نہیں پڑھتا، نماز بھی نہ ایمان لاتا ہے، مطلب ہے کہ نہ دل سے عبادت کرتا ہے نہ بدن سے عبادت کرتا ہے. فلا صدق ولا صلی، نہ ہی اس نے تصدیق کی. یہ انسان کی سرکشی بتائی جا رہی ہے کہ نہ ہی اس نے تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی. فلا صدق ولا صلی ولكن، یعنی نہ ہی باطنی اس نے عمل کیا نہ ہی ظاہری اس نے عمل کیا. فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى، یہ تو کیا ہی نہیں بلکہ کیا تو کیا کیا، ولكن كذب، جھٹلا دیا اس نے، تکذیب کی اس نے، اللہ کی تکذیب کی، نبیوں کی تکذیب کی، کتابوں کی تکذیب کی، آخرت کے دن کی تکذیب کی، تقدیر تکذیب کی، اللہ کی کتابوں کی تکذیب کی. ولكن كذب وتولى، اور جب اس کو حکم دیا گیا، اللہ کے احکامات اس کے سامنے رکھے گئے تو اس نے اعراض کر لیا، منہ موڑا. وتولى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، پھر گیا اپنے اہل و عیال کی طرف اتراتے ہوئے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی تھی. یہ آیتیں ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی، یا ابو جہل کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی کہ وہ اس نے سارے حالات جاننے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود اس نے نہ ہی تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی. اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی طرف گیا تو اتراتے ہوئے گیا. سورۃ المطففین کی آیت کو یاد کریں، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، جب وہ لوٹتے ہیں اپنے اہل و عیال کی طرف تو کیسے لوٹتے ہیں؟ ہنسی مذاق کرتے ہوئے، دل لگی کرتے ہوئے، ہاں اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں. اور اسی طرح سورہ انشقاق میں، سورہ انشقاق میں اسی طرح کی آیت ہے. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فما أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء. لیکن وہ تو خیر عفوا اہل جنت کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی لوٹیں گے. لیکن یہاں تو اہل جہنم کے متعلق کہا جا رہا ہے جس سورہ مطففین میں اور پھر یہاں پر کہ وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹتے ہیں تو اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہوئے لوٹتے ہیں. ثم ذهب إلى أهله ہاں إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن، یہ ہے إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، وہ اپنے اہل و عیال میں تھا تو بہت ہی خوش تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ لوٹ کر اس کو دوبارہ نہیں جانا ہے، یعنی دنیا کو دوبارہ نہیں چھوڑنا ہے. وہ اس طرح کا اس کو یقین ہو گیا تھا، اس طرح کا اس کو گمان تھا. تو یہ کفار کی علامتیں ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کی طرف اس طرح حق کا انکار کرتے ہیں اور جب اپنے گھر والوں کی طرف جاتے ہیں تو بڑے خوش ہو کر جاتے ہیں، بڑے اتراتے ہوئے جاتے ہیں. ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور یہاں پر یتمطى کے معنی گھمنڈ اور تکبر کرتے ہوئے، گھمنڈ اور تکبر کرتے ہوئے. تو گھمنڈ اور تکبر کسے کہتے ہیں؟ گھمنڈ اور تکبر کہتے ہیں بطر الحق وغمط الناس، کہ لوگوں کو یعنی حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو یہ تمتع کے اندر یہ چیز شامل ہے.
کہ جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو حق کا انکار کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور جو اہل حق ہوتے ہیں ان کو حقیر سمجھتے ہوئے جاتے ہیں. یہ ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى اولى لك فاولى اولى لك، بہتر ہے تمہارے لیے. لفظی ترجمہ اگر دیکھیں ہم، جو ہم اولا کے معنی جانتے ہیں، اولا یہ آپ کے لیے اولا ہے، تو عربی لفظ اولا کے معنی بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. لیکن یہ کلمہ عربی زبان میں یہ جملہ وعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وَلْيَكُنْ مَا تَكْرَهُ، یہ اس کا معنی ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے تمہارے لیے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، ایسا کچھ ہو جائے تمہارے لیے، وَلْيَكُنْ مَا تَكْرَهُ وَلْيَكُنْ لَكَ مَا تَكْرَهُ، ایسا کچھ ہو جائے تمہارے لیے جس کو تم ناپسند کرتے ہو. یہ اولا لک فاولا. تو وعید کلمہ یہ جملہ وعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دھمکی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، تو اس طرح کہتے ہیں. ورنہ لفظی ترجمہ بالکل ہو بہو آپ نہیں کر سکتے کہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور بہتر ہے تو کیا بہتر ہے تمہارے لیے، تو یہاں پر ہے کہ تباہی ہے تمہارے لیے، تباہی ہی بہتر ہے تمہارے لیے، یہ مطلب ہے. یعنی بہت ہی سخت لہجہ ہے، یہ بہت ہی سخت لہجہ ہے کہ جو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ تباہی ہی بہتر ہے تمہارے لیے، اور تباہی ہی بہتر ہے تمہارے لیے، خرابی ہی بہتر ہے تمہارے لیے، ہلاکت ہی بہتر ہے تمہارے لیے. تکرار کے ساتھ کہا جا رہا ہے، دیکھیے تکرار کے ساتھ. ثم اولا لك فاولا، یہ ایک حدیث میں ہے، ابو داؤد وغیرہ میں حدیث موجود ہیں. ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا، سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے، اس کو دھکا دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا جب فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، کہ تباہی ہے تمہارے لیے، پھر تباہی ہے تمہارے لیے، پھر سے ہلاکت ہے تمہارے لیے، پھر سے خرابی ہے تمہارے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا تو اس نے کہا تھا کہ محمد تم دھمکی دیتے ہو مجھے، جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں مل کر بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. کیونکہ ان دو وادی بطحا میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. وادی بطحا میں، وادی بطحا دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے، وادی بطحا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے کہا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا تو اس نے کہا کہ محمد تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، جاؤ تم اور تمہارے رب دونوں مل کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیونکہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنے بھی لوگ چلتے ہیں، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ بہتر شخص کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ بہتر شخص کوئی نہیں ہے. اس طرح کی بات اس نے کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا انجام اس کو دکھا دیا کہ کہا کہ مجھ سے زیادہ عزت والا شخص کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ نے کیسے ذلت کی موت اس کو دی جنگ بدر میں، اور کیسے جگہ کیسے مقام پر اس کو موت عطا کی، اور کتنی ذلت کے ساتھ اس کو دو معصوم بچوں نے موت کے گھاٹ اتار دیے. تو یہ واقعہ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں ذکر کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ کہہ دیا تھا ابو جہل سے، پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل کی. مفسرین نے کہا کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل کی، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید یعنی یہ دھمکی دی ابو جہل کو کہ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا ایحسب الانسان ان یترک سدی، یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا. یعنی دو مطلب یہاں پر ہو سکتے ہیں. کیا انسان یہ سمجھتا ہے دنیاوی لحاظ سے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو بیکار پیدا کیا ہے، اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس کے لیے کوئی امر اور کوئی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ احکامات نہیں ہے، کوئی دین کوئی شریعت نہیں ہے اس کے لیے. یہ مطلب دنیاوی لحاظ سے. اخروی لحاظ سے کہ کیا انسان ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، مرنے کے بعد اس کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. کس پس منظر میں؟ کیونکہ صورت شروع ہی ہوتی ہے بعث بعد الموت کے اثبات سے. تو اسی اس پس منظر میں ہم یہ مطلب اس کا نکال سکتے ہیں، جیسے کہ مفسر نے نکالا ہے کہ کیا انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی دنیا میں کیا اس کے لیے کوئی احکامات، کوئی شریعت، کوئی دین نہیں ہوگا، یا پھر مرنے کے بعد کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، دوبارہ اس کو نہیں اٹھایا جائے گا. اٹھایا جائے گا. احسب الانسان ان یترک سدی. بات
یہ جو دوسری بات میں نے کہی نا کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ اس کو نہیں اٹھایا جائے گا، کیا اس کو ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ آگے کی آیت سے ہمیں تائید ملتی ہے. دیکھیں کیوں اللہ تعالیٰ نے آگے کہا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ نہیں تھا منی کا ایک قطرہ جس کو بہایا جاتا ہے، جس کو ٹپکایا جاتا ہے رحم مادر میں؟ اس کی حیثیت کیا تھی؟ ایک منی کے قطرے کی حیثیت، ایک حقیر سے پانی کی اس کی حیثیت تھی. الم یک نطفۃ من منی یمنا، اس حقیر انسان اتنے مطلب اس کی حیثیت اتنی حقیر تھی، اتنی کم اس کی حیثیت تھی. الم یک نطفۃ من منی یمنا، پھر اللہ نے اس قطرے کو اللہ نے گوشت کا لوتھڑا بنایا اللہ رب العالمین نے. ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو درست بنایا، بالکل درست بنایا. سورہ اعلیٰ کے شروع کے آیتیں پڑھیں آپ. الذي سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. ساری آیتیں پڑھتے جائیں. یہاں بھی اللہ رب العالمین نے تخلیق کے مراحل کا، تخلیقی مراحل کا تذکرہ کیا کہ پہلے انسان ایک حقیر سب منی کا قطرہ تھا، ایک حقیر سے پانی کا قطرہ تھا. اس پانی کے قطرے کو، منی کے قطرے کو اللہ نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، یعنی جمع ہوا خون بنایا. پھر اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا، پھر اللہ رب العالمین نے اس کو درست بنایا، یعنی اس کے تمام اعضاء کو اللہ نے درست کیا. فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اسی قطرے سے، اسی منی سے اللہ رب العالمین نے جوڑے بنائے، ایک جوڑا بنایا، اور جوڑا بھی ذکر کا اور انثیٰ کا، یعنی مذکر اور مؤنث بنائے، نر اور مادہ بنائے. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. پھر اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں، دیکھیے کہ کیا ہم نے انسان کو اتنے حقیر پانی سے بنایا اور اس کے تخلیق یہ تمام مراحل تھے، جب ہم انسان کو اس حقیر پانی سے پیدا کر سکتے ہیں، وجود میں لا سکتے ہیں، تو پھر کیا دوبارہ مار کر واپس ہم وجود میں نہیں لا سکتے؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا رب العالمین قادر نہیں ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیں؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس آیت کو پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہتے سبحانک بلا، سبحانک بلا، یعنی سبحانک فبلا یا سبحانک بلا، کیوں نہیں؟ اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، کیوں نہیں؟ یعنی تو قادر ہے اس بات پر. تو الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. اور اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں تو بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی، یعنی پیدا کیا اسی نے. ثُمَّ يُعِيدُ، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا اللہ رب العالمین. اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے بہت ہی آسان ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. تو یہ یہاں پر صورت ختم ہوتی ہے أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى سُبْحَانَكَ فَبَلَى. اب آئیے جلدی سے شرح الکلمات اور فوائد کی طرف چلتے ہیں. شرح الکلمات. التراقی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ التراقی یہ ترقوۃ کی جمع ہے. عربی میں اس کی شرح دیکھیں، یہاں خود لکھا ہوا ہے، دیکھیں جمع ترقوۃ ہے، وہ آخر میں ہا نہیں ہے بلکہ تا ہے، وہ تا مربوطہ ہے. ترقوۃ، ترقوۃ یا ترقوۃ، تا پر ضمہ یا تا پر فتحہ. وهي العظام التي بين ثغرة یا ثغرة النحر والعاتق. یہ وہ ہڈی ہے یا وہ ہڈی ہے، ترقوۃ، وہ ہڈی، وہی العظام، وہ ہڈیاں ہیں جو نحر کا جو سوراخ ہے، یہاں پر نحر کا سوراخ، اور گلا عاتق، یہ عاتق ہے نا، یہ عاتق، یہ عاتق اور یہ سوراخ ہے. ثغرۃ النحر، نحر کہتے ہیں اس سوراخ کو، ٹھیک ہے،
نحر کہتے ہیں اس سوراخ کو. انسان کے لیے نحر ہے، جبکہ جانوروں کے لیے بیل یا اونٹ وغیرہ کے لیے اس سوراخ کو، یہاں پہ آپ دبائیں نا اس سوراخ کو، میری داڑھی کی وجہ سے شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، میں ہٹا کے اگر بتاؤں آپ کو تو یہ سوراخ ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں نحر. یہ صغرۃ النحر ہے، نحر کا جو سوراخ ہے نا یہ. تو یہ صغرۃ النحر اور گلے کے پاس جو ہڈی ہے. تو آج میں نے ایک عربی ایک عالم سے میں نے پوچھا، ویسے تفسیروں میں نے پڑھ لیا تھا لیکن پھر بھی عرب زیادہ بہتر جانتے ہیں نا، تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ ترقوۃ کیا ہے، کس عضو کو کہتے ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس حلق میں جو ہڈی ہے، ہڈی کے اوپر کا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں. مطلب ہڈی کے اوپر کا جو حصہ ہے، ہاتھ لگائیں گے تو دیکھیں آپ یہاں پر ہڈی نظر آتی ہے عموماً بالغ ہونے کے بعد، وہ بالکل باہر نکلتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. تو اس کو ترقوۃ کہتے ہیں. موت جب آتی ہے انسان کو تو وہاں تک جب پہنچتی ہے نا تو پھر اب معاملہ ختم ہوتا ہے. وہاں جب پہنچتی ہے تو معاملہ بالکل ختم پہ ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں غرغرۃ الموت، کیونکہ انسان ایسے غرغرے جیسی آواز نکالتا ہے اس وقت، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ تکلیف سے بچ جائے، وہ جو موت ہے وہ نکل ہی جائے اس وقت. اس قدر تکلیف ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمائے. اس وقت وہ تکلیف ہوتی ہے کہ اس تکلیف سے نبی بھی نہیں بچ سکے. وہ تکلیف ہوتی ہے اس وقت صحابہ نہیں بچ سکے. کچھ لوگ بولتے ہیں ارے کیا اچھی موت تھی، سو گئے تو سوتے رہ گئے. تو سو گئے تو سوتے رہ گئے، یہ اچھی موت ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہاں انسان اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے مرا تو بھی یہ اچھی موت ہے، یہ حسن خاتمہ ہے. یہ اچھی موت نہیں کہ انسان سوتا ہی رہ گیا، پتہ نہیں کس طرح کی نیت کر کے رات میں سویا تھا کہ صبح اٹھ کے کس کس کو دھوکہ دوں گا، کہاں کہاں لوٹوں گا، کہاں کہاں ماروں گا، کہاں کہاں کیا کیا غلط کام کروں گا، اور سوتا رہ گیا. تو یہ کہاں سے اچھی موت ہوئی؟ تو تکلیف کا نہ ہونا یہ اچھی موت کی دلیل نہیں ہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اچھی موت آنی چاہیے تھی کہ آپ کو تو ایسے ہی سوتے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہوئی، سیرت میں آپ نے پڑھا ہے کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے. آپ کی تکلیف اما عائشہ اور آپ کی بیٹی اور دیکھنے والوں کو دیکھی نہیں جا رہی تھی، ایسی تکلیف کی شدت سے آپ گزر رہے تھے. تو تکلیف کا نہ ہونا یہ کسی اچھی موت کے ہونے کی دلیل نہیں ہے. حسن خاتمہ تو وہ ہے کہ انسان کی موت اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے گزرے. ہاں انسان سوتے ہوئے اگر مر رہا ہے، اگر اس نے اچھی نیتیں کی تھی کہ کل اٹھنے کے بعد اللہ نے زندگی تو میں انہیں کام کروں گا، میں اللہ کی اطاعت کروں گا، فرما برداری کروں گا، اور پھر سوتا رہ گیا، تو ہم کہیں گے کہ نور علی نور، تکلیف سے بھی بچ گیا اور اچھی موت بھی اس کی ہوئی ہے. تو یہاں بات چل رہی تھی ترقوتن کی. تو ترقوتن بہرحال بعض نے کہا کہ یہ حصہ کاندھے اور سینے کے درمیان کی جو ہڈی ہے یہ ترقوتن ہے. لیکن وہ عربی عالم سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے اس حصے کو بتایا کہ یہ ترقوتن ہے. اللہ اعلم بالصواب. بہرحال اللہ ہمیں موت کی شدت و تکلیف سے بچائے اور سکرات الموت سے بچائے اللہ رب العالمین ہمیں. اس کے بعد ہے راقن. راقن یہاں پر جھاڑ پھونک کرنے والا، لیکن یہاں پر لکھا ہوا طبیب یرقی و یداوی. طبیب ایک ایسا ڈاکٹر جو جھاڑ پھونک کرے یا علاج کرے. ایسا کوئی ڈاکٹر ہے کیا؟ آواز ہوگی. لیکن میں نے ایک راقن کے معنی چڑھنے والے کے بتائے نا، کون ہے چڑھنے والا؟ اس وقت وہ فرشتوں کا قول ہوگا کہ اس کے اعمال کو لے کر کون چڑھیں گے. التفت الساق بالساق المراد، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ ساقا المیت، ساقا المیت، میت کی دو پنڈلیاں. ساقا المیت، یہ ساقانی تھا اصل میں. آپ لوگ گرامر میں پڑھ چکے ہیں کہ تثنیہ اگر مضاف بنتا ہے یا جمع مذکر سالم اگر مضاف بنتا ہے تو اس کا جو نون ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. پڑھانا آپ لوگوں نے. تو اصل میں تھا وہ ساقانی المیت، میت کی دو پنڈلیاں. لیکن ساقا مضاف بنا ہے، اس لیے اضافت کی صورت میں تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون غائب ہو جاتا ہے، مطلب وہاں سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر ہے ساقا المیت. التصقت، التصق کے معنی ملنا، اس طرح ملنا. التصقت احداہما بالاخرى، کہ ساق پنڈلی مؤنث استعمال ہے نا، انسان کے ہر وہ عضو جو دو ہیں وہ مؤنث ہیں، تو اس لیے ساق بھی مؤنث ہی ہے.
یہاں پر بھی استعمال کیا گیا التصقت احداہما بالاخرى کہ ان دونوں میں کی ایک دوسرے سے مل جائے گی، مل جائے گی. المساق، المساق میں نے کہا کہ چلنا، مطلب جہاں پر چلنا ہوگا، جہاں پر کھینچ کے لایا جائے گا. تو یہاں مراد ہے المرجع والمصیر. مرجع جہاں پر لوٹ کر آنا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں، یا مصیر ٹھکانہ. تو مساق سے مراد المرجع لوٹنے کی جگہ یا المصیر ٹھکانہ. یتمطا یتبختر فخر کرنا، گھمنڈ سے چلنا، تکبر سے چلنا. فی مشیتہ یتبختر فی مشیتہ کہ اپنے چال میں اکڑ کر اتراتے ہوئے چلنا، کہ وہ چلتا ہے اپنی چال میں اتراتے ہوئے، یعنی اتراتے ہوئے وہ چلتا ہے. اولا لک فاولا کلمۃ تہدید و وعید، دھمکی اور وعید کا کلمہ ہے اولا لک فاولا. اسی لیے اس کا ترجمہ ہم نے کیا تباہی ہے تمہارے لیے، بربادی ہے تمہارے لیے، خرابی ہے تمہارے لیے، ہلاکت ہے تمہارے لیے. اس طرح کے الفاظ ترجمے میں کیے گئے. سدن محملن، محملن، سدن محملن بیکار. یحسب الانسان ان یترک سدى، کیا وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار پیدا کیا گیا؟ تو محملن بیکار اس کو پیدا کیا، اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس کو محمل کہتے ہیں جس کو چھوڑ دیا گیا. یمنا یصب فی الارحام، میں نے ترجمہ کیا بہانا یا ٹپکانا، ٹپکایا جاتا ہے، یعنی منی کے اس قطرے کو ٹپکایا جاتا ہے. یمنا، یمنا کے معنی ٹپکایا جانا، یعنی یصب فی الارحام رحم میں بہانا، رحم میں ٹپکانا. صبا یصب کے معنی بہانے، اسی لیے نہانے کو بھی صبا کہتے ہیں. اور عربی مجلس میں آپ گئے ہوں تو وہاں کہتے ہیں کہ صب الشائے، چائے ڈالو، یعنی کپ میں چائے ڈالو، وہ کہتے ہیں کہ صب الشائے. ٹھیک، تو اسی سے ہے وہ یصب فی الارحام، ارحام میں ڈالا جائے گا، یعنی یہ اوپر سے نیچے جائے گا. ٹھیک ہے، اوپر سے نیچے جائے گا. اسی لیے بعض جو عرب ڈاکٹر ہیں وہ ان عورتوں کو، خاص طور پر جو بچے نہیں ہو رہے ہیں یا حمل نہیں ٹھہر رہا ہے، پریشان ہوتے ہیں، تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ بھئی عورت نیچے ہو مرد اوپر ہو تو پھر رحم ٹھہرے گا، ورنہ نہیں. علقتن یہ ہے قطعۃ دم، خون کا ٹکڑا، خون کا ٹکڑا یعنی جمع ہوا خون، اسے عربی میں کہتے ہیں. یہاں اللہ رب العالمین نے کہا علاقہ، خون کا لوتھڑا یا جمع ہوا خون، یہاں پر ہے خون کا ٹکڑا. الزوجین، الزوجین جوڑا میں نے ترجمہ کیا، یعنی دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اسی منی سے، اسی قطرے سے. النوعین دو قسمیں. ای ما یستفاد من الآیات، ان آیات سے جو مستفاد باتیں ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. حقیقت الموت قاسیۃ رہیبہ، موت کی حقیقت بہت ہی سخت اور بہت ہی خطرناک ہے. قاسیۃ رہیبۃ، یہ موت کی حقیقت. تواجہ کل حی، اور یہ ہر زندہ انسان، ہر زندہ چیز جس کے اندر بھی حیات ہے، موت کی تکلیف اور پریشانی کا مواجہہ اس کو کرنا ہے، یعنی سامنا کرنا ہے. ہر چیز اس کا سامنا کرے گی، ہر چیز موت کی حقیقت کا سامنا کرے گی. یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان فلا یملک لها ردا، کوئی جاندار موت کو واپس نہیں کر سکتا، کوئی جاندار موت کو لوٹا نہیں سکتا. وہی تتکرر فی کل لحظۃ، ہر لمحہ یہ اس کی تکرار ہوتی ہے، ہر لمحہ اس کی تکرار ہوتی ہے، یعنی موت کی تکرار ہوتی ہے. تو موت ہر لمحہ وہ آ سکتی ہے، کسی نہ کسی کو آئے گی تکرار کے ساتھ، کبھی آج مجھے تو کل کسی اور کو، تو کسی پرسوں کسی اور کو. تو یہ ہے حقیقت الموت قاسیۃ رہیبہ، موت کی حقیقت بہت ہی سخت اور خطرناک ہے، جو سامنا کرے گی یا جس کا سامنا کرے گا ہر جاندار، ہر حی اس کا سامنا کرے گا، اور اس کو واپس کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا. اور وہ ہر لمحہ آتی ہے، موت ہر لمحہ آتی ہے، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی مرتا ہے. والاقویاء والضعفاء والکبار والصغار امامها سواء، چاہے پہلوان ہوں، طاقتور ہوں یا کمزور ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یا ہر کوئی اس کے سامنے برابر ہے. موت یہ نہیں دیکھتی کہ کون بوڑھا ہے کون جوان ہے، کون بچہ ہے
کون بڑا ہے؟ موت یہ نہیں دیکھتی. ہر جاندار کو اس کا سامنا کرنا ہے. لا حیلۃ لهم فی دفعها. وہاں نہیں بول سکتے رہے نہیں ابھی میرے بچے تھوڑے سے شادی کا مسئلہ ہے، میری بچی کی شادی کر کے میں آؤں گی، کچھ دیر کے لیے رک جاؤں. نہیں، کوئی ہیلا نہیں ہو اس کو دور کرنے کے لیے. ان کے پاس، مرنے والے کے پاس کوئی ہیلا نہیں ہوگا موت کو بھگانے کے لیے، موت کو دور کرنے کے لیے کوئی ہیلا نہیں ہوگا کہ نہیں ابھی مجھے کچھ کام ہے، ابھی میرا تھوڑا سا بزنس ختم ہونا ہے، چھٹیوں میں سمر میں آ کے لے لینا، تھوڑا سا پڑھنا ہے. نہیں، کوئی ہیلا نہیں ہوگا. لا حیلۃ لهم فی دفعها مما یوحى بانها قادمه. مما یوحى بانها قادمه، انسان کو بتا دیا گیا ہے، انسان کو الہام کیا گیا ہے کہ وہ آنے والی ہے. انسان کو وحی کی گئی ہے کہ بانها قادمه، کہ موت کی حقیقت وہ آنے والی ہے. من جهة علیا، وہ تو اوپر سے آنے والی ہے نا. لا مفر من الاستسلام لها والایمان بها، اس کو قبول کیے بغیر، اس کو قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لا مفر، کہیں نہیں بھاگ سکتے. من الاستسلام، قبول کرنا، سر تسلیم خم کرنا. موت آ جائے گی، قبول کرنا ہوگا. موت آ جائے گی، تسلیم کرنا ہوگا اور اس پر ایمان لانا ہی ہے. کوئی مفر نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. وترک الجحود والخیلاء، اور جو انکار کر رہے ہیں لوگ موت کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی کسی کے دل میں یہ بات آ بھی جانے بھی موت پتہ نہیں کب آئے گی، بعد میں آئے گی، یہ بھی ایک طرح سے انکار ہے. غفلت ایک طرح سے انکار ہے، کہا کہ اس کو بھی چھوڑنا ہے. اور بعض لوگ گھمنڈ اور تکبر میں ایسے مرے ہوئے ہوتے ہیں کہ موت سے بالکل غافل ہوتے ہیں، تو کہا خیلا، تکبر اور گھمنڈ کو بھی انہیں چھوڑنا ہے. والاعراض عن جانب اللہ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اعتراض یا اللہ رب العالمین کی جانب سے منہ موڑنا، یہ بھی چھوڑنا ہے. ترک الجحود والخیلاء والاعراض عن جانب اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے گھمنڈ، تکبر اور انکار اور اعراض کو چھوڑنا ہے، کیونکہ موت آنے والی ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق، یہ ساری چیزیں ان آیتوں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. ثانیا قدوم الانسان الى الحیاة جاء بقضاء وقدر وحیاته ابتلاء واختبار تنتہی الى حساب وجزاء. کا انسان کا آنا اس زندگی میں، انسان کا آنا اس زندگی میں یہ تو قضاء اور قدر سے انسان اس زندگی میں آیا ہے نا. اللہ رب العالمین نے جو تقدیر بنائی ہے، جو قضا بنایا، اللہ رب العالمین نے تو قضا اور قدر سے انسان اس زندگی میں آئے. اور یہ زندگی انسان کے لیے ابتلا اور آزمائش ہے، اور یہ زندگی ختم ہوتی ہے حساب و جزا کی طرف. انسان کی زندگی حساب و جزا پر ختم ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان کا حساب و کتاب، یہ نہیں سمجھ جائے کہ انسان کی زندگی یہاں پر ختم ہے ہمیشہ کے لیے. نہیں، انسان کی زندگی ختم نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی وہاں تک پہنچے گی، حساب کتاب اور جزا و سزا تک. جی معاف کرنا، تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے لیکن ختم ہو رہی ہے آپ کی آیتیں. ثالثا حقیقت النشأة الأولى ودلالته. حقیقت النشأة الأولى، انسان کی جو نشأت اولا، پہلی جو نشأت ہے، پہلے جو پیدائش ہے، اس کی حقیقت بتائی گئی کہ احسب الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. یہ پہلی حقیقت اس کی بتائی گئی. ودلالتها على صدق الخبر بالنشأة الثانية. ودلالتها على صدق الخبر، یہ پہلی زندگی دلالت کرتی ہے کہ آنے والی زندگی کے متعلق جو خبر دی جا رہی ہے وہ سچی ہے. پہلی زندگی یعنی ہمارا وجود ہی یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے متعلق ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہ ساری خبریں سچی ہیں. ویسے ایک مرتبہ کہ ہماری یہ پہلی زندگی یہی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آنے والی زندگی کے متعلق جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں، وہ سب کے سب سچی ہیں خبریں. یہ پہلی زندگی ہمیں بتاتی ہے. تو یہ ہے کہ حقیقت النشأة الاولى، پہلی زندگی کی حقیقت ہمیں بتائی گئی کہ الم یکن نطفة من منی یمنی. اور پھر یہی زندگی
سب ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. جب نشأت اولا پر اللہ رب العالمین قادر ہے تو نشأت ثانیہ پر اللہ تعالیٰ کیوں قادر نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ پہلی زندگی کی حقیقت تو بتائی گئی، اور یہ بھی کہ پہلی زندگی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دوسری زندگی کے متعلق جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں وہ سب سچی ہیں. فالذی خلقنا اول مرہ قادر على اعادة خلقنا ثانیہ. کہا کہ جو ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. جو رب ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. تو یہ فوائد ہوئے یہاں اپنے یہاں تک. کوئی سوال ہو تو کر لیں، ورنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ ہم نے پڑھا ہے اس کے کلام کو سمجھا ہے، اللہ مزید سمجھنے اور پھر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے، بلکہ تمام حقوق کو اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں. زوجینی جوڑا، اس کے معنی نوعین دو قسمیں. جوڑا کس کو بولتے ہیں؟ جب دو ہو تبھی بولتے ہیں نا جوڑا. جی پڑھ دیا تھا نا میں نے نوعینی. اللہ يبارك فيك وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جی بالکل، دو فرشتوں کا میں نے اس سے انکار نہیں کیا نا. میں نے کہا کہ اردو میں ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اچھے فرشتے اور برے فرشتے، تو یہ برے فرشتے جو ہم کہتے ہیں نا یہ صحیح نہیں ہے، یہ میرا کہنا تھا. ورنہ فرشتے تو دو قسم کے ہوں گے. وہ فرشتے ہوں گے جو اچھے انسانوں کی روح کو لے جائیں گے، اور کچھ فرشتے خاص ہیں جو برے انسانوں کی روح کو لے جاتے ہیں، یہ میں نے کہا. ورنہ دو قسم کے فرشتوں سے انکار میں نے نہیں کیا. اردو میں ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی اچھے فرشتے اچھے لوگوں کی روح لے جاتے ہیں اور برے فرشتے برے لوگوں کی روح لے جاتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تبھی ہم برے فرشتے نہیں کہیں گے نا ان کو. اچھا ان کی شکل خوفناک ہوگی اس لیے. اچھا اچھا چلیے اگر یہ مراد ہو تو ٹھیک ہے، خطرناک شکل والے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.